جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ حق صرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو, وہ حق سے اور کو نہ دو. میرے بھائیو, تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ کی عبادت, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ بہترین حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اگر آپ کے والدین دنیا کے اندر ماں باپ میں سے زندہ ہیں تو مسلمانوں یقین جان لو آپ خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں. اسی لیے آپ اپنے والدین کی خدمت کریں, آپ اپنے والدین کی پیروی کریں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی اور کی عبادت کا حکم دیا اور کسی کو ماننے کا حکم دیا تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرو. آج کتنے ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو والدین کی خدمت نہیں کرتے میرے بھائیوں. بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو ڈانٹ ٹپٹ کر دیتے, والدین سے بہترین حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتے, اور ہم اپنے ماں باپ کو یہ کہہ کر کے پار ہو جاتے ہیں کہ چل بوڑھا تو کیا سمجھے گا, یہ بڑھیا کیا سمجھے گی. میرے بھائیوں, یہ آپ کے والدین ہیں. رب کعبہ کی قسم کھا کر کے جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا آپ کی ماں سمجھ جاتی تھی, آپ روتے تھے آپ کی ماں سمجھ لیتی تھی, میرا معصوم سا بچہ کو بھوک لگی ہوگی, وہ ماں آپ کو دودھ پلاتی تھی. جب آپ پیشاب کر دیتے تھے رات کی تاریک کی تنہائی میں یہ ماں اٹھتی تھی, ماں کو پتہ چل جاتا تھا, ماں گیلی جگہ میں سو جاتی تھی اور آپ کو سوکھی جگہ میں سلا دیتی تھی. یہ ماں, جس ماں کی دودھ کا قرض آپ قیامت تک نہیں چکا سکتے. مسلمانوں, جب آپ پیدا ہو رہے تھے آپ کی ماں جب آپ کو پیدا کر رہی تھی, اس ماں کی زبان سے جو اس وقت لفظ درد سے جو نکلی ہے مسلمانوں, آپ اس درد کو کبھی نہیں چکا سکتے. اسی لیے اگر آپ کے والدین ہیں تو والدین کی خدمت کریں, والدین کے ساتھ آپ بہترین حسن سلوک سے پیش آئے. اس کے بعد پاک پروردگار عالم نے فرمایا کہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہے, تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کر دو. آئیے قرآن کریم کے ایک آیت سورہ الحجرات آیت نمبر 49 کی تلاوت کر کے آپ کے سامنے آگے بڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک ہی مرد سے پیدا کیا, اور اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی عورت سے پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہیں مختلف گاؤں میں قبائلوں میں بانٹ دیا, تقسیم کر دیا. کسی کو سعودی کے اندر, کسی کو انڈیا کے اندر, کسی کو پاکستان کے اندر, اے میرے بھائیوں کسی کو بنگلہ دیش کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہیں مختلف قبائلوں میں بانٹ دیا لتعارفوا, تاکہ آپس میں تم ایک دوسرے کو جان سکو, آپس میں ایک دوسرے کو تم پہچان سکو. اور اے لوگو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو, جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو, جو متقی ہو, جو پرہیزگار ہو. اے میرے بھائیو, ایک ہی مرد سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم, اور ایک ہی ماں سے مراد حوا علیہ السلام. میرے بھائیو آپ کو معلوم ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر آدم اور حوا کو پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد کہا کہ آدم اور حوا پورے جنت کے اندر کھاؤ پیو عیش و عشرت کرو, لیکن ایک درخت ہے, اس درخت کے پاس کبھی نہ جانا, قریب نہ جانا. اے میرے دوستو, شیطان آیا, شیطان نے باقا کر کے اس درخت کا پھل کھلوایا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا. بہرحال میں ادھر نہیں جانا چاہتا, مختصر آپ کو میں نے اشارہ کر دیا. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں, ہم نے ایک ہی مرد آدم اور حوا سے پیدا کر کے ہم دنیا کے اندر تمہیں بانٹ دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو جان سکو, پہچان سکو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو جانو. اگر آپ کے ماں باپ ہیں
تو ماں باپ کی آپ کے اوپر کیا حق ہے؟ اگر آپ کا بھائی زندہ ہے تو بھائی کا کیا حق بنتا ہے؟ اگر آپ کی بہن ہے تو بہن کا کیا حق ہے؟ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، گھر کے سامنے بیچارے پڑوس ہیں، بھوک میں پیاس میں مر رہے ہیں، اور آپ گھر میں روزانہ بہترین پلاؤ اور پکوان کھا رہے ہیں، میرے بھائیوں آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ شریعت کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ آئیے شریعت کی تعلیم کیا ہے قرآن کریم کے ایک دوسری آیت سے واضح کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انصاف کرو، عدل کرو۔ آج ہمارے معاشرہ کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں میرے بھائی، ہمارے معاشرہ سے ختم ہو چکی ہے انصاف نام کی چیز۔ گاؤں کے سردار ہیں، گاؤں کے لیڈر ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، یا تو پھر دیش کے لیڈر ہیں، یہ انصاف ہمارے معاشرہ میں ہے ہی نہیں میرے بھائی، انصاف ختم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عدل کا حکم دیتا ہے۔ ہم انصاف کیسے کریں، ہم عدل کیسے کریں؟ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول جب ہم آپس میں فیصلہ کریں، جب ہم آپس میں انصاف کریں تو ہم کس طریقے سے عدل کریں، کس طریقے سے فیصلہ کریں؟ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دیتے جب فاطمہ نامی کی ایک عورت آئی، مقدمہ اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، معاملہ اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا۔ اے لوگوں، چلنے لوگ اللہ کے رسول کے پاس سفارش کے لیے آئے، اے اللہ کے رسول اس کو چھوڑ دیا جائے، اے اللہ کے رسول یہ ایک شریف گھرانے اور خاندان کی عورت ہے، اس کو آج چھوڑ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں ذرا غور سے سن لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آج سے 1400 سال پہلے جو الفاظ نکلی تھی وہ یہ ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لا قطعت یدہا، اے لوگوں اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے کہ اگر اس جگہ میری بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ تو بس فاطمہ نامی کی عورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جب انصاف کریں، عدل کریں تو ہم صحیح طریقے سے انصاف کریں۔ آج ہمارے معاشرہ کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے تو اکثر میں نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ٹال مٹول کر کے معاملہ بچا لیتے ہیں اور معاملہ اس کی طرف کر دیتے ہیں میرے بھائی جو قریبی رشتہ داری نہیں ہے، اور جو قریبی رشتہ داری ہیں جو اس کی نسبی رشتہ دار ہے ادھر سے وہ معاملہ کو بچا لیتے ہیں میرے بھائی، معاملہ کو کلیئر کر لیتے ہیں، اور جو قریبی رشتہ دار نہیں ہے اس کو پھر پھنسا لیتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ہمارے معاشرہ کے اندر یہ رواج عام ہو چکی ہے، یہ شریعت کی کوئی تعلیم نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر اس جگہ آپ کا بیٹا ہی مجرم کیوں نہ ہو، آپ کی بیٹی ہی اگر مجرم کیوں نہ ہو، آپ کا باپ ہی اگر کیوں مجرم نہ ہو، تو آپ اس وقت اس کو معاف نہ کریں میرے بھائی، آپ اس کو پکڑیں۔